ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے جادو کی دنیا میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ وہ 8 صدیاں گزرنے کے باوجود 21ویں صدی کے انسان کے لیے بھی ایک افسانوی کردار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کو آج کا انسان سامری جادوگر کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس کا اصلی نام کیا تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے، جبکہ دور قدیم اور دور حاضر کے محققین اس متنازع کردار کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں، ان سب کو آج کی اس ویڈیو میں زیر بحث لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے اس شخص کے بارے میں کئی اوراق تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق اس بدبخت شخص کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا، جو کہ قدیم مصر سے تعلق رکھتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بچپن میں ہی اس کے ساتھ کچھ ایسی طاقتیں موجود تھیں جن کی بدولت اس کے ہم عصر اسے ایک مافوق الفطرت انسان سمجھتے تھے۔ ان روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کی تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ ہوئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق بھی سامری کا تعلق اسی دور سے بنتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بظاہر مسلمان ہو چکا تھا لیکن اس کے دل میں نفاق موجود تھا۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس کا تعلق سامری قوم سے بنتا ہے، جو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال قبل ایران میں رہا کرتی تھی، جبکہ حضرت عباس اپنی رائے میں یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو کہ گائے کی پرستش کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ کرتبے کی تفسیر کے مطابق اس شخص کا تعلق اہل ہند سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، عہد حاضر کے معروف سکالر اور دینی محقق ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شخص جس نے سامری کے لقب سے شہرت پائی، اس کا تعلق دراصل بنی اسرائیل سے بنتا ہے، جس کی تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب آریہ نسل کا ایک گروہ ہندوستان کی طرف حرکت کر رہا تھا تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہندوستان پہنچ گئے، اور یہاں پہنچ کر یہ تقریباً وہی زمانہ بنتا ہے جب بنی اسرائیل نے خروج اختیار کی، اور قدیم کتابوں میں بنی اسرائیل کے کچھ گمشدہ قبیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اپنے اس نظریے میں دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کے ان قبائل کے عقائد کے مطابق وہ گائے کی پوجا کے قائل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مخلوط تحریر کی وجہ سے ہندوؤں میں بھی یہی عقائد پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی ہندو گائے ماتا کی پوجا میں مصروف ہیں، اور یہ بعد ازاں ہندوستان کا مکین ہو گیا۔ بلکہ اس نظریے کے بارے میں یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو پانی کی نظر کر دیا تھا، اسی رسم سے متاثر ہو کر آج ہندو بھی اپنے مردوں کو جلانے کے بعد ان کی راکھ کو گنگا کے پانی میں بہا دیتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے دی گئی یہ دلیل بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو رسم و رواج کے مطابق یہ اپنے لیے زرد رنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور سوائے بنی اسرائیل کی گائے کا مخصوص رنگ بھی یہی بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ان کے اور ہندوؤں کے رسم و رواج میں اس قدر معاصرت پائی جاتی ہے کہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر ان دونوں کا تعلق کسی ایک ہی مکتبہ فکر سے جوڑا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ روایت بھی سمجھی جاتی ہے کہ جب سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر حاضری میں بنی اسرائیل سے ان کے زیورات لے کر، جو کہ انہوں نے مصری سے بطور قرض لے کر واپس نہ کیے تھے، بعد میں گرم کرنے کے بعد جب ان سے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا تو اس کے بعد اس کے منہ میں ایک مشت بھر خاک بھر دی، جس کے بعد اس بچڑے کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تو لوگ اس کی پوجا پر رضامند ہو گئے۔ ہماری دینی روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنے 40 دن قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو سخت برا بھلا کہا بلکہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری سزا یہی تجویز کی گئی ہے کہ اس کے بعد تم مرض جنون کا شکار ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکت شروع کر دے اور ایسے ہی مر جائے، جبکہ لوگ تجھ کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے
تیری طرف آنا بھی پسند نہ کریں۔ سچ صرف اللہ کو معلوم ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سامری کا انجام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جبکہ اس کے تناظر میں اگر آپ ہندوؤں کے درمیان اچھوت ذات کو تصور کو دیکھیں تو عقل بے مایا بھی یہ شہادت دیتی ملتی ہے کہ ہندو میں یہ ذات پات کا نظریہ بھی شاید سامری کے اسی انجام سے لیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، سامری اور بنی اسرائیل کے باہمی تعلق اور اس کے بعد ہندوؤں کا ان سے متاثر ہو کر اپنے نظریات کو ترتیب دینے کے بارے میں اور بھی کئی صاحبان علم نے تحریر کیا ہے اور ان کو اپنے مضامین میں ڈالنے کے بعد ہماری رہنمائی کی بھی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تجویز کردہ سزا کے مطابق اچھوت ہونے کے عمل سے گزرنا پڑا، جس کے بعد ہم سوائے ہندوستان کے دنیا کے کسی بھی حصے یا کسی بھی مذہب سے انسانوں کے اچھوت ہونے کے نظریے کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا گمان ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے انہی قبائل کا ایک فرد تھا جو کہ آریاؤں کے ساتھ سرزمین ہندوستان میں آئے تھے، اور پھر اس کی اسی حالت بد کی بدولت اس نظریے نے یہاں پر بھی اپنے قدم جما لیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ تحقیقات جو دنیا کے جدید اور قدیم علماء کے نچوڑ تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اس کے بچڑا بنانے کے عمل سے براہ راست ہٹ گئے تو ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کریں، جس پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر اس گناہ کے سب سے بڑے کردار یعنی سامری کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ یہ بھی ایک بامعنی سوال ہے، جبکہ وہ بظاہر اس وقت تک دین موسی پر عمل لا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر نفاق بھی موجود تھا۔ اس کے بارے میں بھی امت کے بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ جس وقت کوہ طور سے واپس آئے اور یہ عالم دیکھا تو سخت غیظ و غضب میں آ کر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ریش مبارک تک کو کھینچ لیا اور پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا، جس کے جواب میں جناب ہارون علیہ السلام نے تمام واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دیا اور اپنی بے بسی کی وضاحت کی۔ لیکن اس موقع پر سامری نے جب آپ کو غصے میں دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا ایک طرف چل دیا، جس پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو اس موقع پر قتل کی سزا کیوں نہیں دی گئی، جبکہ اس جرم کا اصل محرک یہی بندہ تھا۔ لیکن ناظرین گرامی، اس کی توجیہ کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ سامری جادوگر دراصل وہ دجال تھا جو کہ اس کی شکل میں آیا، اور اس کو قتل کرنا کسی بھی صورت ممکن نہ تھا، کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ ناظرین گرامی، کئی مواقع پر سامری اور دجال کا باہم تعلق جوڑنے کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجال کے بارے میں قائم کیے گئے مختلف نظریات اور احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ اس ملعون نے اپنی اصل شکل میں آخری زمانے میں ہی خروج کرنا ہے، مگر اس سے قبل بھی کئی مواقع پہ وہ ایسے شواہد ملتے ہیں جہاں اس کی موجودگی کا شبہ یا یقین تک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک جزیرے پہ پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے تمام جسم پر بال موجود تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس نے آپ سے چند ایک سوال پوچھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں دجال ہوں۔ اور جب آپ نے یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، جبکہ اس کے علاوہ کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ خود سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے دجال ہونے پر شک تھا۔ بہرحال ہمارا آج کا ٹاپک دجال نہیں بلکہ سامری جادوگر ہے، جس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق بنی اسرائیل سے شامل ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔